السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو امجد؟ مجھے وہ لڑکی ہر حال پر چاہیے، اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ مجھے بس وہ چاہیے، میں اس لڑکی کو اپنے بستر تک لانا چاہتا ہوں اور زاور شاہ کا غرور مٹی میں ملانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں ہر حد پار کر جاؤں گا۔ میں کیا کروں امجد، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ اس کا چہرہ اب تک میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے، ایسی خوبصورتی بھلائی نہیں بھولتی۔ ہائے، وہ جب میرے پاس میرے قریب ہوگی کتنا مزہ آئے گا۔ زاور سے دشمنی الگ، لیکن اس کی بیوی بہت ہی ہاٹ پیس ہے، دل کو بھا گئی ہے میرے۔ اب بس اس کے ساتھ وقت گزارنے کا بڑا ہی من کر رہا ہے۔ امجد، تم میری حالت کو سمجھ رہے ہو نا؟ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اف، کیا کروں میں؟ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ امجد نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس منحوس و خبیث شخص کا منہ توڑ دیتا، جسے اب ذرا سے بھی اللہ کا ڈر نہیں تھا، جو سب کچھ بھلائے بیٹھا تھا، اپنے نفس کی خاطر اپنی قبر گندی کر رہا تھا۔ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، جبکہ امجد کو اس کی ذہنی کنڈیشن پر پہلے سے ہی شک تھا۔ اب تو اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ انسان عقل سے پیدل ہے، تبھی تو وہ اس کو آسانی سے الو بناتا آ رہا تھا۔ اور نہ جو وہ خفیہ کام کر رہا تھا، اسے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کبیر شاہ کو بے وقوف بنانا بھی ایک ہنر تھا، جو اس وقت امجد بخوبی جانتا تھا۔ جی سر، میں آپ کی ہر بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے اسے یہاں لے آؤں۔ صرف معلومات نہیں امجد، صرف سمجھنا ہی نہیں، مجھے وہ چاہیے تو چاہیے، مجھے وہ لڑکی چاہیے، کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ بس ڈھیر لگا دوں گا تمہارے آگے، بس ایک بار اس کو مجھ تک لے آؤ، بس ایک بار کس طرح اسے میرے بستر تک لے آؤ، تمہیں مالا مال کر دوں گا، کچھ بھی کرو، لیکن اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ اس کو صرف اور صرف زاور کو بری طرح شکست دینے کا سوچ بیٹھا تھا، اور اب اپنے عمل کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں کچھ کرتا ہوں، آپ پلیز پریشان مت ہو، اس لڑکی کو کسی نہ کسی طرح میں لے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں، میں جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا، اور جلد ہی اس لڑکی کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امجد جلد سے جلدی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ نہ جانے یہ پاگل اور جاہل انسان اب اس سے کیا چاہتا تھا۔ دل میں اسے ڈھیروں گالیوں سے نوازتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے کبیر شاہ کی ذہنیت پر کراہیت آ رہی تھی، جو اتنا گندا انسان تھا۔ 100 مرے ہوں گے تو ایک گندا پیدا ہوا ہوگا، جس نے کوئی گناہ کرنے کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ نہایت ہی غلیظ انسان تھا، اسے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ اس طرح کی دیوانگی اگر کوئی نوجوان دکھاتا تو بات کچھ اور تھی، سمجھنے پر بھی سمجھ آ ہی جاتی، لیکن ایک 60 سال کا بوڑھا اپنی ہوس مٹانے کے لیے یہاں ایسی لڑکی کی فرمائش کر چکا تھا، جو کسی کی بیوی تھی اور پھر بھی اس کو اپنی ہوس پیاری تھی، جس کے لیے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زمین پر گیا جہاں اسے زاور کی بیوی نظر آ چکی تھی۔ تب سے اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات بس چکی تھی کہ زاور کو وہ اس کی بیوی کے ذریعے ہی مات دے گا۔ جب سے اس نے وانیہ کو دیکھا تھا، اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی عیاش پسند رہا تھا، زنا تو وہ آئے روز کرتا تھا، اسی لیے اس کے لیے سب بڑی بات نہیں تھی۔ امجد، جو کہ اس کے پاس نیو ہی آیا تھا، جس نے چند دنوں میں ہی کبیر شاہ کا اعتماد جیت لیا تھا، اب وہ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ اپنے اس پلان پر امجد بہت کامیاب بھی تھا، جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اب تک ٹھیک چل رہا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ اپنے غلیظ باس کی طبیعت سے اچھی سے واقف تھا، اور اب یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر وہ زاور کی بیوی کو اس منحوس شخص کو کیسے اور کہاں سے لا کر دے۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اب اسے ہر حال میں زرسی کو یہ خبر پہنچانی تھی، ورنہ کبیر شاہ کا بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ہوس کے لیے کتنا ہی گر جاتا۔ اسے پرواہ نہیں تھی اپنے باس کو، تو اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جو زاور شاہ کی بیوی ہے، اس کو یہاں لے آئے گا، لیکن یہ کتنا مشکل تھا یہ تو صرف امجد کو ہی پتہ تھا۔ لیکن اپنی نوکری کو بچانے کے لیے اسے یہ اطلاع زرسی تک لازمی دینی تھی۔ اسے زرسی کا ری ایکشن کا سوچ کر ہی دل میں ہول اٹھنے لگے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو طے تھا کہ زرسی اب کبیر شاہ کو چھوڑنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ اب یہ بات یقینی تھی کہ کبیر شاہ کا خاتمہ بہت ہی نزدیک آ چکا تھا، بس کسی بھی پل اس کا وجود ملیہ میٹ ہونے والا تھا، جس سے وہ بوڑھا غلیظ انسان انجان تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ کسی بھی طور پر بھی بچ نہیں سکتا۔ شکر خدا کا تم میری بہو کو لے آئے ہو، زرغم کے بابا جان ان کے استقبال کے لیے باہر آئے تھے، جن کے چہرے پر سجی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ زرغم خان مسکراتا ہوا ان کے گلے لگا، جبکہ امرہ ڈری سہمی سی کھڑی عالیشان بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بہو سے بھی ملنے دو۔ وقار خان نے امرہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، جو مکمل حجاب میں تھی، کالی چادر کا نقاب کیے ہوئے وہ کھڑی تھی۔ زرغم نے اس کا ڈر دیکھا اور گہرا سانس بھرتا اس کو اپنے بازو کے حصار میں لے کر اس کے قریب جھکا۔ امرہ جانم، ڈرو نہیں، یہ میرے بابا ہیں جو تم سے ملنا چاہتے ہیں، جاؤ ملو ان سے۔ زرغم نے اس کا ڈر اپنا مان دیتے ہوئے منٹوں میں دور کیا۔ وقار خان دور کھڑے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرائے۔ ان کا خواب تھا زرغم کی شادی کرنا، لیکن جس حال میں بھی ہوئی، انہیں دل و جان سے یہ شادی منظور تھی۔ امرہ جھجکتی ہوئی ان کے پاس گئی اور نقاب ہٹایا۔ وقار صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اسے پیار دیا۔
لیکن یہ کیا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے وہ شاکڈ ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ ایک سایہ ان کے چہرے پر آ کر گزر گیا، جس کو زرغم نے بہت باریکی سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کیے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے میری بہو، وقار خان نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ اب تو یہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، امرہا کا ماتھا چوم کر خوش دلی سے کہتے زرغم کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ کیوں بھائی، میرا کیا بیٹی کے آتے ہی آپ نے تو پارٹی بدل لی؟ زرغم نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ امرہا بھی اس کی شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ زرغم اور وقار خان نے حیرانگی سے اس کا چہکنا نوٹ کیا اور اس کو ہنستے دیکھ کر دونوں بھی ہنس پڑے۔ اب کیا یہیں کھڑے کھڑے باتیں کرنے کا ارادہ ہے؟ جاؤ امرہا بیٹی کو لے جاؤ روم میں، آرام کرو، اتنے سفر سے آئے ہو، تھک گئی ہو میری بیٹی۔ وقار خان کے لہجے میں امرہا کے لیے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ واہ واہ، بیٹے کا کوئی ہوش نہیں، بیٹی کی کتنی فکر جاگ رہی ہے۔ زرغم نے دوبارہ سے وقار خان پر طنز کیا، جنہوں نے اس کا طنز کسی خاطر میں لائے بغیر امرہا کو لیے اندر کی جانب چل پڑے، جبکہ زرغم اپنے باپ کی دھوکہ دہی پر دانت پیس کر رہ گیا۔ ملازم کو سامان اندر لانے کا کہہ کر خود بھی اندر کی جانب چلا گیا۔ اپنے گھر آ کر اسے دلی سکون ملتا تھا جو کہیں بھی اسے میسر نہیں تھا، لیکن امرہا کے ساتھ فلیٹ پر رہنے کی مجبوری بھی تھی، ورنہ وہ کب کا یہاں اپنے بابا کے پاس ہی آ جاتا۔ لیکن کچھ کام بنا کسی کو بتائے کرنے تھے، جس کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ امرہا جتنی ڈری ہوئی تھی اب اتنا ہی وقار خان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ آنے سے قبل زرغم نے امرہا کے ڈر کے بارے میں وقار خان کو تفصیلی وضاحت دی تھی اور سب کچھ کھل کر ان کو بتایا تھا، جس پہ وقار خان کو بنا دیکھے امرہا پر ڈھیروں پیار آ گیا تھا، اور جب اسے روبرو دیکھا تو رہی سے کسر اس کی معصومیت سے بھرے چہرے نے پوری کر دی تھی۔ دونوں باپ بیٹا اس پر جان نثار کرنے لگے تھے، ایک باپ بن کر تو دوسرا شوہر بن کر۔ امرہا جب سے آئی تھی ایک پل کو بھی آرام کے لیے اپنے روم میں نہیں گئی تھی، بس وقار خان کے ساتھ باتوں میں اتنا مشغول ہوئی کہ اسے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور رات کے 11 بج گئے۔ زرغم کھانا کھا کر آرام کی غرض سے روم میں چلا گیا تھا، ساتھ میں امرہا کو اشارہ کرنا نہیں بھولا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے، لیکن وہ کوڑ مغز اس کا اشارہ نہ سمجھی، بلکہ وقار خان کے ساتھ پتہ نہیں کون سی باتوں میں لگی رہی۔ وقار خان کو اپنا گھر لگ رہا تھا، گھر کی مالکن جو آ گئی تھی، جس کا چہکنا پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ امرہا بھی پورے دل سے خوشی محسوس کر رہی تھی، اسے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی اور کے گھر آئی ہے، بلکہ اسے سب کچھ اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ کیا ہے، سونا نہیں کیا؟ جو ابھی تک باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی؟ زرغم پہلے تو اس کا ویٹ کرتا رہا، جب گھنٹے بھر سے اوپر وقت آنے کو ہوا تو وہ خود ہی اسے لینے آ گیا۔ وہ دونوں اس کی آواز پر چونکتے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بابا؟ اپنی بیوی کو لینے آئے؟ وہ بھی ڈھیٹ بنا امرہا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ امرہا اس کے یوں بابا کے سامنے ہی منہ کھول کر بولنے پر شرما گئی، لیکن زرغم کو کسی کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ کیوں امرہا کو کیوں لینے آئے؟ وقار خان جانتے بوجھتے اکھڑ لہجے میں بولے، لیکن سامنے بھی زرغم تھا جس نے شرم کرنا سیکھا ہی کہاں تھا۔ کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے بنا نیند نہیں آتی۔ ڈٹائی سے دانت نکال کر وہ بولتا ان کو شرمندہ کرنے لگا۔ امرہا بیچاری سر اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ زرغم کی بے شرمی نے اس کی بولتی بند کر دی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ امرہا سے روم میں نہ آنے کا بدلہ لے رہا تھا۔ وقار خان بھی کچھ دیر نوک جھونک کے بعد نیند آنے کی وجہ سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ زرغم نے امرہا کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ امرہا کا پوچھنا تھا کہ زرغم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے روم میں لے آیا۔ امرہا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا جو اب بھی اسی کو گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امرہا بیڈ پر کھسکتی ہوئی بولی، لیکن زرغم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اس کو اپنی جانب کھینچ کر وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے اشارہ کرنے پہ آئی کیوں نہیں میرے پاس؟ زرغم نے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکرایا اور جذبات سے بھرپور بھاری آواز میں اس سے پوچھنے لگا۔ امرہا کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ زرغم کو پیار والے روپ میں دیکھ کر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، زرغم اس کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہل بھی نہیں سکتی جانم جب تک میں نہ چاہوں، اس لیے اپنی بیکار کی کوشش کرنا بند کر دو۔ زرغم نے اسے کان کے پاس سرگوشی کی، جس پر امرہا سن سی ہو گئی اور اس کی ہلچل بھی بند ہو گئی تھی۔ زرغم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ امرہا تو پوری کی پوری اس کی حرکت پر لرز گئی تھی۔ اس کی شرٹ اس کے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑی گئی تھی۔ ابھی زرغم کی دیوانگی کچھ دیر اور رہتی، لیکن بیچ میں فون کال نے معاملہ خراب کر دیا۔ زرغم نے امرہا کی جان بخشی اور غصے سے کال اٹینڈ کی، جبکہ امرہا اس کی توجہ کال کی جانب دیکھ کر کمبل میں گھس گئی۔ زرغم نے غصے سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ ہیلو، کیا مصیبت آن پڑی ہے تمہیں؟ امجد کے بچے، کبھی تو صحیح وقت پر کال کر لیا کرو۔ امرہا کا غصہ بیچارے امجد پر گرا تھا۔ جب سے امرہا نے کالج جانا شروع کیا تھا تب سے ہی زرغم کی نگاہوں میں تھی، وہ اچھے سے اس کی ہر چیز نوٹ کر رہا تھا۔ پہلی ملاقات تو ان کی ایک مارکیٹ میں ہوئی تھی، جہاں امرہا کی زوردار ٹکر زرغم سے ہوئی تھی، جہاں زرغم ایک پل کے لیے شاکڈ ہوا تھا
کہ جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ جب سے وقار خان نے اس کو حقیقت بتائی تھی کہ کیوں وہ اپنی بہن کی تصویر دیکھ کر آبیدہ ہو جاتے ہیں، تب سے ہی زرغم نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی تھی، جس میں وہ کافی کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نکاح اس صورت میں ہو جائے گا، جس کا وقار خان کو علم نہیں تھا کہ جس سے اس نے نکاح کیا ہے ان کی ہی بہن کی بیٹی ہے، جس کو انہوں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن مل نہ سکی۔ وقار خان کب سے اپنے روم میں بند تھے اور زرغم بھی کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ بور ہوتی پورے گھر کے چکر لگا چکی تھی۔ یوں ہی وہ وقار خان کے روم کے سامنے سے گزری تو اسے اندر سے ان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ رو رہے ہوں۔ وہ تجسس کے مارے روم کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، جہاں وقار خان کوئی تصویر تھامے رو رہے تھے۔ دیکھ گل، میں نے آج تمہاری بیٹی میری بہو بن کے گھر آئی ہے، تمہاری خواہش پوری ہو چکی، کاش میری لاڈلی بہن تم زندہ ہوتی تو اپنی آنکھوں سے اپنی خواہش پوری ہوتے دیکھتی۔ تمہاری بیٹی بالکل تمہاری طرح ہے، نین نقش تمہارا چرایا اس نے، بہت پیاری بیٹی ہے میری بہن کی بیٹی۔ امرا تو سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ یہ حقیقت سن کر وہ وہیں کھڑی وقار خان کو دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر وہ مڑے اور امرا کو کھڑے دیکھا اور مسکرائے۔ تم اب یہ پوچھو گی کہ کیسے جانتے تم کو؟ وہ ہنس کر بولے تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کی معصومیت وہ مسکرائے اور اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ آؤ بیٹھو، بتاتا ہوں سب۔ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہ پوری کی پوری حقیقت بتاتے گئے، جس پر امرا بھی ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ وقار خان نے والدین کے گزر جانے کے بعد گلمینا کو ماں باپ کے بن کے پالا تھا اور پھر اپنے دوست سے ہی شادی بھی کروا دی تھی، جس پر وہ بہت خوش بھی تھیں۔ بس خدا کی مرضی خدا ہی جانتا ہے، جس میں ان کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی۔ ایک کار حادثے میں دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ بس وہ ننھی سی جان ہی بچ چکی تھی، جس کے لیے وقار خان نے بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن امرا ان کو نہ مل سکی۔ اس کے تایا نے چالاکی کے ساتھ اس کو لے کر غائب ہوئے، صرف اور صرف جائیداد کی خاطر۔ جیسے ہی وہ 18 کی ہوئی، ساری کی ساری جائیداد اپنے نام کروا کر اس کے ساتھ نوکروں والا سلوک کرنے لگی، اور پھر حد ہی ہو گئی۔ افضل نامی بلا اس کے سر پر پڑی، جس کی بنا پر وہ آج زرغم کی بیوی بن چکی تھی، جس پر وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم ہی تھا۔ ہیلو گائز، یہ کیا یہاں رونے دھونے کا کمپٹیشن چل رہا ہے کیا؟ زرغم وہاں آتے ہی ان دونوں کو روتے دیکھ کر بولا۔ سمجھ تو چکا ہی تھا امرا کے ہاتھوں میں اپنی پھپھو کی تصویر دیکھ کر کہ امرا کو سب پتہ چل چکا ہے۔ ارے نہیں روئے ہمارے دشمن، ہم تو بس یاد کر رہے تھے گلمینا کو۔ وقار خان نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنے لہجے کو حشاش بناتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، چلیں اسی بات پر آئس کریم کھا لی جائے، جو کب سے کچن میں پڑی دہائیاں دے رہی ہے۔ زرغم آنکھ مارتا ہوا بولا تو امرا کھلکھلا کر ہنس پڑی، جس پر ان باپ بیٹے نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا، جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یوں ہنستے ہوئے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ چھینپی وہاں سے بھاگ گئی، جس پر زرغم کا بلند قہقہ گونج اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو امجد؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم نے اس کمینے کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ اس کے دھاڑنے پر امرا کمبل میں پڑی کانپ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمبل سے منہ نکال کر اسے دیکھا، جو اب انتہا غصے میں تھا اور کال کرنے والے پر بھی غصہ ہو رہا تھا۔ امرا نے ڈرتے ہوئے واپس اپنے اوپر کمبل لے لیا۔ اچھا تم فی الحال کچھ نہ کرو، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں، میں آتا ہوں، ابھی پھر بات ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے یا نہیں۔ سختی سے اسے منع کر کے کال کاٹ گیا۔ اب اس کا رخ امرا کی جانب تھا، جو اسے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب زرغم نے غصے سے بھری نظریں اس کی طرف کی۔ دل میں آیا کہ اس کا دماغ اچھے سے درست کر دے، لیکن غلط وقت پر امجد کی کال نے اسے ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ تبھی وہ اپنا ارادہ کینسل کرتا تیار ہونے چل دیا۔ ڈریسنگ روم سے جیسے ہی وہ نکلا، اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی امرا پر پڑی، جو اسے ہی پریشان نظر سے دیکھ رہی تھی۔ زرغم نے اسے اگنور کیا اور شیشے میں اپنے بال بنانے لگا۔ امرا کو بے چینی لگ چکی تھی، تبھی اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمت کرتے آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ تمہیں اس سے کہا جہاں مرضی جاؤں، تم بس اپنی نیندیں پوری کرو، جل کے جواب دینا اسے گھور کر، اور اپنے شوز پہننے لگا۔ آپ ناراض ہو مجھ سے؟ امرا کو اس کے لہجے سے یوں ہی لگا تھا۔ نہیں، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ آپ محترمہ شوق سے اپنی نیند پوری کریں، اب آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زرغم نے اس کی بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ امرا اس کے طنز سنتی ہونٹوں کو دانتوں میں دبا گئی، یعنی وہ خود بھی اچھا فیل نہیں کر رہی تھی۔ زرغم نے اسی خاموشی پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو اپنے ہونٹوں پر ظلم کر رہی زرغم کو تو اور تیش چڑھا تھا۔ تبھی جھٹکے سے اٹھتا اس تک آیا اور اس کے ہونٹ آزاد کراتا اس پر جھک کر غضبناک ہو کر بولا، آئندہ اگر میں تمہیں ان پر ایسا کرتے دیکھا تو قسم سے تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھی؟ اس کا جبڑا سختی سے پکڑتا کچھ دیر یوں ہی اسے گھورتا رہا، پھر ایک گہرا سانس بھرتا اس کا ماتھا چوم کر اس کے پاس سے ہٹ گیا، لیکن اسے رکنا پڑا۔ اس کا ہاتھ امرا نے پکڑ رکھا تھا۔ زرغم نے حیران ہو کر اس کی ہمت دیکھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امرا کو اس کی موجودگی سکون دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دور ہوا، اس کی طبیعت میں بے چینی اتر آئی۔ زرغم نے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا، میں آ جاؤں گا کچھ دیر تک، تم پریشان نہ ہو، اوکے؟ آرام سے سو جاؤ۔ زرغم نے اسے لٹا کر اس پر اچھے سے کمبل دیا اور اسے گال شدت سے چوم کر ماتھا
ماتھا چوما اور روم کی لائٹ بند کرنے لگا، لیکن امرہ کی آواز نے اسے تھمنے پر مجبور کر دیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہو نا؟ آپ آ جاؤ گے جلدی؟ نہ جانے کیوں امرہ مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہاں میری جانم، کیوں نہیں آؤں گا اپنی جانم کے پاس، مسکرا کر کہتا اس کا ڈر دور کرنے لگا، جس پر امرہ بھی مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات میری جانم کی۔ اب اس کے اوپر جھکا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ امرہ اس کے یوں دیکھنے پر بری طرح کنفیوز ہوئی تھی اور اس نے اپنی جگہ سے کھسکنا چاہا، لیکن ذرا ہم نے اس کی ہوشیاری نوٹ کر لی۔ تبھی فٹ سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی بے چینی کو کچھ دیر کے لیے اس کے ذہن سے نکال چکا تھا۔ اب امرہ اسی غربت کے رنگوں میں رنگتی جا رہی تھی۔ شرم سے گال گلال ہو چکے تھے، آنکھیں بھی سختی سے میچ رکھی تھیں۔ زرغم اس سے الگ ہوا اور اس کو یوں دیکھ کر دلکش انداز میں مسکراتا ہوا اٹھا اور روم سے نکل گیا۔ اس کا کام ہو گیا تھا، جو وہ چاہتا تھا کر چکا تھا، یعنی امرہ کا دھیان اپنے تک محدود کر چکا تھا، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی تھا۔ اندر امرہ شرم سے آنکھیں کھول ہی نہیں پا رہی تھی اور اسی خیال میں گم تھی کہ تھوڑی دیر کی پریشانی اور بے چینی اسے بھول گئی تھی۔ اب اسے یاد تھا تو صرف زرغم کی غربت کا احساس، جس کو اب تک محسوس کر رہی تھی، اور اسی احساس کے ساتھ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتہ بھی نہ چلا، اور زرغم آرام سے گھر سے نکل چکا تھا۔ اب وہ وہاں جا رہا تھا جہاں امجد نے اسے کال کر کے خفیہ ملنے کے لیے بلایا تھا۔ امجد کی کال نے اسے بہت ہی ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے کبیر شاہ کو اس کے کیے کی سزا دینی چاہیے، اور کیسے اسے رنگا ہاتھوں پکڑا جائے۔ اسی پریشانی میں وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکی جا رہا تھا۔ امرہ پاس ہوتی تو اب تک اس چیز کو صرف ضرورت بھی نہ پڑتی۔ اپنی اس سوچ پر بھی وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی زاور کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے ساتھ سوئی ہوئی وانیہ کو پیار سے دیکھا، جو اس کے بازو پہ سر رکھے اس کے سینے میں منہ دیے سو رہی تھی۔ زاور نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چہرے سے ہٹائے اور اس کے گال شدت سے چومنے لگا۔ وانیہ اس کے لمس پر کسمسائی اور کمبل اپنے چہرے کے اوپر تک کھینچ لیا اور پھر سے سو گئی۔ زاور کے ذہن میں اب ایک شرارت سوجی اور اس نے کمبل کے اندر ہی اندر اسے گدگدایا تو وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، نہیں کرے نا، اور پھر سے سو گئی۔ زاور نے پھر سے اسے گدگدایا، پلیز نا۔ وانیہ نے کسمساتے ہوئے زاور کے ہاتھ پکڑ لی۔ زاور نے اس کا وہی ہاتھ دبایا تو وہ چیخ پڑی، کتنے برے ہو آپ۔ زاور نے اسی کروٹ اپنی طرف کی جو اس کے گدگدانے پر وانیہ بدل گئی تھی۔ زاور نے اسے گالوں کو اپنی شدت سے سرخ کر ڈالے، جس پر وانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نئی زندگی مبارک ہو جانے زاور۔ وانیہ اس کے کہنے پر بری طرح شرما کر رخ ہی بدل گئی۔ زاور نے پھرتی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے گھورا، نہیں بالکل بھی نہیں، اب بس میرے ساتھ رہو یار، مجھے محسوس کرنے دو کہ تم میری ہو چکی ہو، میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر، میری ملکیت ہو تم۔ زاور کو اب اسے اپنے سینے میں بھیجتا جنونی ہونے لگا۔ زاور پلیز ابھی نہیں۔ وانیہ کے منہ سے اس کا آدھا نام نکلا، جس پر زاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ وانیہ کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ بولو کیا کہا؟ زاور نے اصرار کیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں، دھیمی آواز میں بولی۔ اس سے پہلے زاور کو پھر سے اپنا نام اس کے منہ سے سننے کی خواہش جاگی، یعنی اسے یہ نام یاد تھا تبھی اس کے منہ سے نکلا، ورنہ تو یہ حسرت رہی تھی کہ زاور اس کے منہ سے اپنا یہ نام سنے، جس کی وجہ سے سب کو منع کر چکا تھا کہ نام صرف اس کی محبت ہی لے سکتی، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں اس نام سے بلانے کا۔ تب سے لے کر آج تک کسی نے اسے اس نام سے نہیں پکارا تھا، اور آج یوں اچانک وانیہ کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کی تو مراد بر آئی تھی۔ وانیہ نے آنکھیں جھکا کر کہا۔ تب زاور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وانیہ بیچاری کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ زاور اپنی پیاس بجھا کر ہٹا تو وانیہ نے اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کیا، خود اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے بال باندھنے لگی۔ زاور نے ہاتھ بڑھا کر سارے بال کھول دیے۔ وانیہ نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا تو وہ معصومیت سے بولا، یار پھر سب چوکیدار آ جائیں گے تمہارے پاس اور تمہارے قریب ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ گھر والوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ وہ اپنے ہیں، میرے چوکیدار نہیں۔ اچھا، منہ پھلا کر بولی تو زاور بھی اٹھ بیٹھا۔ سوری نا میری جان، آج مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، میری تو نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اسے چھیڑنے لگا، جس پر وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ زاور نے اس کے بال بکھرا دیے۔ یہ بال مجھے بہت پسند ہے، وانیہ اسی گردن میں منہ چھپا کر بولا۔ اچھا بس کریں۔ اب وہ کھسک کر بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ زاور نے اسے پھر گرا لیا۔ چھوڑنے کو ہی دل نہیں کرتا میری جان پھر سے، زاور نے اسے گدگدانے لگا۔ وہ ہنسنے لگی اور اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، اٹھیں آپ بھی، نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ زاور نے اسے شدت سے چوم کے چھوڑ دیا تو وانیہ فٹ بیڈ سے اتری اور واش روم بھاگ گئی۔ پیچھے اس کی پھرتی پر ہنسنے لگا۔ جو ہی وہ فریش ہو کر نکلی تو زاور اسے دیکھ کر مسکرایا اور اٹھ کے سے قریب آیا اور اسے باہوں میں لے لیا۔ پتہ ہے وانیہ کتنی محبت کرتا ہوں تم سے؟ کتنی؟ وہ حیران ہوتی پوچھنے لگی۔ اتنی زیادہ اور اتنی اور اس سے زیادہ اور اس سے بھی زیادہ۔ وہ چومنے پر آیا تو چومتا ہی گیا۔ وانیہ اس کی جنونیت پہ بوکھلا گئی۔ پلیز بس کرے نا، کیوں؟ وہ پھر سے اسے چومتے ہوئے بولا، نماز پڑھنی ہے نا۔ وہ اس کی گرفت پہ کسمسائی۔ اوکے نماز پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ زاور اسے اپنے سینے بھیج کے واش روم چلا گیا۔ وانیہ اس کی محبت پہ مسکرائی اور پھر نماز پڑھنے لگی۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر ہٹی تو زاور واش روم سے نکلا اور گیلا ٹاول اپنے سر سے پھیر کر وانیہ پر پھینک دیا۔
یہ کیا طریقہ ہے؟ وانی نے گھورا، جس پر زاور اسے مسکرا کر فلائنگ کس کرتا نماز پڑھنے لگا، جبکہ وانیہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسلسل دیکھنے لگی جو اس کی زندگی میں بہار بن کر آیا تھا۔ اسے ایک سوال پریشان کر رہا تھا کہ زاور کو اس سے محبت کیسی ہوئی؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ زاور نماز پڑھ کے اسی قریب آیا، اس کے چہرے پر جھک کر قرآن آیت پڑھ کر پھونک ماری۔ وانیہ ایک دم سے ہنس دی۔ ایسا کیوں؟ وانیہ نے اس کو حیرانگی سے دیکھا۔ اس لیے کہ میری پیاری سی بیوی کو نظر نہ لگے، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی تو وہ مسکرایا۔ گڈ، اور کبھی ناراض ہونا بھی مت۔ زاور نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سر ایک بات پوچھوں؟ وانی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو اپنی بات یاد آ گئی۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ زاور کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ وہ اس سے نارمل بات کرنے لگی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کیسی ہوئی اور کب ہوئی؟ آخرکار وانی نے پوچھنے کی ٹھان لی۔ زاور اس کے اس سوال پر کہکا لگا کر ہنسا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، وانیہ نے منہ بنایا۔ تب زاور نے گہرا سانس بھرا۔ بچپن سے مجھے تم سے محبت ہے۔ زاور کے کہنے پر وہ شاکڈ ہو گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہو نا؟ وانیہ کو ہی یہی لگا تھا کہ وہ اس سے مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، میں کیوں مذاق کروں گا، وہ بھی محبت کے بارے میں۔ زاور نے اسے گھورا۔ تو بچپن سے کیسے محبت ہو گئی؟ میں تو تب تھی ہی نہیں نا آپ کے پاس، وانی نے الجھ کر کہا۔ تم تھی یہاں اور میرے پاس تھی وانی، زاور نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر وانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ رو رہے ہو؟ وانی نے اس کے ہاتھ تھامے، لیکن زاور نے جلدی خود پر قابو پا لیا اور رخ موڑ کر آنکھوں کی نمی صاف کر گئی۔ یہاں دیکھیں مجھے۔ وہ بضد تھی کہ زاور اس کو دیکھے۔ جی میری جان، زاور نے اب اپنے لہجے کو حشاش بشاش کرتا بولا۔ ناشتہ ملے گا؟ زاور نے سرے سے موضوع ہی بدل دیا تھا، جس پر وانی نے اسے گھورا۔ آپ نے بات کیوں بدل دی؟ کیونکہ میں اب اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ زاور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ اب اس کا موڈ بدل چکا تھا، جس پر وہ حیران تھی کہ ابھی تو اس پر پیار جتا رہا تھا اور اب پل بھر میں ہی اکھڑ مزاج ہو چکا تھا۔ اب ایسے بیٹھی کیوں ہو؟ چلو مجھے ناشتہ بنا کے دو۔ زاور اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی کھڑا کیا۔ وانیہ پل پل اس کے بدلتے موڈ دیکھ رہی تھی۔ اب اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا کچن میں لے آیا۔ چلو مجھے ناشتہ بنا کر دو جلدی۔ زاور وہیں چیئر پر بیٹھ گیا، ساتھ اسے حکم بھی دیا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اس کے لیے پراٹھا بنانے لگی اور چائے پراٹھا اس کے سامنے رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ زاور بڑی رغبت سے چائے اور پراٹھا کھا رہا تھا۔ وانی اسے دیکھ کر رہ گئی، جس نے اسے ذرا سا پوچھا بھی نہیں تھا۔ ارے تم لوگ جاگ رہے ہو؟ ساجدہ بیگم نماز پڑھ کر کچن میں آئیں تو سامنے ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ جی امی۔ زاور نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، اٹھ کر ساجدہ بیگم کے گلے لگا، ان کے ماتھے کو چوم کر باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ ساجدہ بیگم جلدی سے بولی۔ کر لیا ناشتہ، آپ کی بہو نے آج ناشتہ بنا کر دیا، پراٹھا چائے، مسکرا کر کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ ساجدہ بیگم پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے وانیہ کو دیکھا جو سر جھکا گئی۔ یہاں آؤ وانیہ بیٹی۔ ساجدہ بیگم کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ وانیہ اٹھ کر ان کے پاس آئی تو انہوں نے اسے پیار کر بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایسے ہی خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ان کی دعا پر وہ شرما گئی تھی۔ ساجدہ بیگم بھی مسکرا دی۔ وانیہ تمہیں پتہ ہے زاور کبھی بھی پراٹھا نہیں کھاتا، کیونکہ تم اس کے پاس نہیں تھی تب سے وہ پراٹھا چھوڑ چکا تھا۔ اب جیسے ہی تم اس کی زندگی میں واپس آئی ہو تب سے اس کی خوشیاں بھی واپس آ گئی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی ہے۔ چیخ مارتی وہ نیند سے اٹھ بیٹھی تھی، جسم پورا پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ خواب میں وہ زرغم کو بہت بری حالت میں دیکھ چکی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اف شکر تھا یہ خواب تھا۔ مرحا گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ لیکن ارے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، طبیعت میں بوجھل پن عروج پر تھا۔ مجھے چین کیوں نہیں آ رہا؟ بیڈ سے اتر کے وہ روم میں ٹہلنے لگی، لیکن اسے کسی پل بھی سکون نہ محسوس ہوا۔ الگ ہی وہ اسے بے چین ہو رہی تھی، خواب کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز اسے کانوں میں پڑی تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ دعا تک آئی تو اس کا رونا بھی بند نہیں ہو رہا تھا، اس کا دل کھنچی جا رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو وہ روم سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ وقار خان کے پاس جانے کا تھا، لیکن لاؤنج پر ہی وہ نماز ادا کر رہے تھے، وہیں ٹہل کر ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا ہوا مرحا بیٹی؟ وقار خان حیرت سے اسے یوں بے چین سا دیکھنے لگے۔ بابا آپ زرغم کا پتہ کریں پلیز، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ بہت برے حالوں میں ہے۔ ان کو بتاتے ساتھ وہ رونے لگی۔ ارے میرا بچہ یوں روتے نہیں، آؤ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اسے صوفے بٹھایا اور اس کے لیے پانی لائے۔ کچن گئے، جب واپس آنے لگے تو ان کا کال آنے لگی، لو بیٹا پانی پیو، خبردار اب روئی تو۔ مرحا کو پانی دے کر وہ کال اٹینڈ کرنے لگی۔ جو خبر ان کو ملی اس نے ہوش اڑا دی۔ کب، کہاں، اور وہ اب اوکے میں آ رہا ہوں۔ وہ خود بھی اب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بابا، زرغم ٹھیک تو ہے نا؟ مرحا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ ابھی، وقار خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماما میں تیار ہوں، چلیں۔ مرحا فٹ کھڑی ہوئی تو انہوں نے سر ہلایا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اسے اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل میں آئے تو وہ خوفزدہ سی ہوگی۔ بابا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زرغم تو ٹھیک ہے نا؟ مرحا کے آنسو اب گالوں پر پھسلنے لگے۔ تم اندر آؤ، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے آدھی بات کہہ کر اندر کی طرف قدم بڑھایا اور سیدھا ڈاکٹر کے آفس میں انٹر ہوئے۔
ابراہیم کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے بےتابی سے ڈاکٹر سے پوچھا، جو ان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے کرم کیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، بس گولی چھو کر گئی ہے، زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے ان کو تسلی دی۔ کیا گولی؟ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زخم کو گولی لگی ہے؟ امرہ یہ سن کر ہی جان نکل گئی تھی۔ صبر کرو بیٹا، وہ ٹھیک ہے، حوصلہ رکھو۔ وقار خان نے بے بسی سے اس کو کہا، جو اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے زرغم سے ملنا ہے پلیز بابا، امرہ نے روتے ہوئے کہا، جس پر وقار خان نے ابراہیم صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر ابراہیم صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، تم وہ لے آؤ، تب تک میں بٹیا کو زرغم سے ملوا دوں۔ آؤ بیٹا آپ میرے ساتھ، وقار خان کو ہدایت کرتے ہوئے امرہ کو لیے ایک روم کی طرف بڑھے۔ آپ جاؤ، وہ اندر ہے، جاؤ مل لو اس سے۔ امرہ ان کی بات سنتے ہی بے صبری سے روم میں انٹر ہوئی۔ زرغم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے وہ روتے ہوئے داخل ہو رہی تھی۔ زرغم ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کیسی لگی گولی؟ اب کیسے ہو آپ؟ امرہ اس کے قریب آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ارے یار حوصلہ ہے، میں ٹھیک ہوں جانم زرغم نے مسکرا کر اسے کہا، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے جانم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو تمہارے سامنے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن امرہ بھی ابھی زیادہ رونے لگی۔ اچھا یہاں آؤ میرے پاس۔ زرغم نے اٹھ کر اس کے لیے اپنے قریب جگہ بنائی، جہاں اب امرہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زرغم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، تب وہ رونے لگی۔ میری جان ٹھیک ہو؟ اگر تم روئی تو میں یہاں ہی پیار کرنا شروع کر دوں گا اور کسی کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے امرہ نے رونا بند کر دیا، لیکن سوسو پھر بھی جا رہی تھی۔ یار امرہ جانم، تم نے میری بات نہیں سنی؟ اب زرغم نے سخت لہجے میں کہا۔ سن لیا، امرہ نے سے دور ہوتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی۔ لگتا تو نہیں ہے، زرغم نے خفا ہو کر کہا، جس پر امرہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ خبردار، جو اب تم ذرا سے بھی روئی، حالت دیکھو اپنی کیا بنائی رو رو کر۔ کیسے چھوڑ کے گیا تھا تمہیں میرے پیچھے، تم روتی رہو؟ روتی رہی ہو نا؟ زابا نے اسے گھور کر کہا۔ نہیں، وہ جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جھوٹ مت بولو، تم وہ غصے سے بولا تو وہ سہم گئی۔ ادھر دیکھو مجھے، اس کا بازو کھینچ کر بولا تو وہ ڈرتے ڈرتے اسے دیکھنے لگی، جس پر زرغم غصے سے لال ہو گیا۔ اس کی روتی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے کہا تھا تم اب نہیں رو گی تو کیوں روتی رہی ہو؟ ہاں بولو، میرے کہنے کا تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ تم مجھے اپنا کچھ سمجھتی ہو بھی کہ نہیں؟ ہاں، وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سننے لگی۔ اسے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ اسے جھٹکا دے کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا امرہ کو جوڑ کے رکھ دیتا، جو اس کا امتحان لینے کے در پہ تھی۔ زرغم کو اس کی اجاڑ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس پر وہ سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ اتنے میں وقار خان روم میں انٹر ہوئے۔ کیسے ہو میرے شیر؟ زرغم کو بہتر حالت میں دیکھ کر ان کو تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ کو کیوں ساتھ لائے، بلکہ آپ آئے ہی کیوں؟ امرہ کی طرف بیزار ہو کر امرہ کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی جگہ شرمندہ سی ہوگی۔ کیوں بھائی، اب کیا ہو گیا؟ وقار خان کو بیٹی کی بات پر تعجب ہوا تو اور کہا، کیوں بابا آپ نے دیکھا نہیں کیسے رو رہی ہے؟ میں بے بس کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ زرغم نے اپنی مجبوری بتائی تو وقار صاحب ہنس پڑے۔ پاگل، تمہاری فکر ہے اسے ایسے تو نہیں؟ اب اسے خواب میں تمہاری فکر ستائی۔ انہوں نے اس کے سونے امرہ کا پول کھولا، جس پر امرہ نے خفا ہو کر ان کو دیکھا، جس پر وہ قہقہ لگا کر زرغم اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جس پہ وہ نظریں چرا گئی۔ بابا مجھے گھر جانا بھی، اور اسے وقار صاحب کی بات پر حیران ہوئے۔ زرغم مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ ایک دم سے وہ بول پڑا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سی کوشش کی۔ بیٹا فی الحال یہیں رہو، اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ نہیں بابا، مجھے بھی گھر جانا ہے، بس بات ختم۔ وہ ضدی لہجے میں کہتا ان کو چپ کروا گیا۔ امرہ ہاتھ مسلتی ہوئی کھڑی تھی۔ زرغم اسے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میری بہو کو؟ کیا کیا ہے جو تم غصے سے دیکھ رہے ہو؟ خبردار، جو اسے کچھ کہا تو وقار خان نے زرغم کو ڈانٹا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی اور اپنے روم میں مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ وقار صاحب نے سب سے پہلے امرہ کو اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹایا اور اسے سوپ بنانے کے لیے کچن میں بھیج دیا۔ تب سے زرغم کو مسلسل اسی کا انتظار تھا، جو آ ہی نہیں رہی تھی۔ غصے سے اس کی طبیعت درست کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ سوپ کا باؤل پکڑے روم میں انٹر ہوئی۔ اب بھی نہیں آنا تھا، وہیں رہ جاتی۔ زرغم اسے دیکھ کر برس پڑا، جس پر وہ ہونٹ چبانے لگی۔ اس کے غصے سے ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی، اب تو اسے ناراض بھی تھا۔ وہاں کھڑی کیوں ہو؟ لے آؤ سوپ۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس پر طنز کرنے لگا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امرہ وہ کھلاتی اس کے پاس آئی اور اسے سوپ کا باؤل پکڑانے لگی، جس پر زرغم نے اسے گھورا۔ مجھے تم پلاؤ سوپ۔ امرہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نظر نہیں آ رہا میرا بازو زخمی ہے تو کیسے خود پی سکتا ہوں؟ زرغم نے اس کی عقل پر افسوس سے سر ہلایا۔ امرہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی لرزتے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگی، جبکہ زرغم کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم کچن میں روتی رہی ہو نا؟ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، جس پر امرہ کا ہاتھ کانپا۔ اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پایا۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس کا لہجہ کسی بھی جذبات سے آ رہی تھا۔ نہیں، امرہ نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا، جس پہ زرغم نے غصے سے بال کو زور سے ہاتھ مار کر گرا دیا۔
यार तुम्हें समझ नहीं आता क्या मुझे तकलीफ़ होती तुम्हारे इस तरह रोने से, क्यों नहीं समझती? उसे बाजू से पकड़ कर अच्छे से झंझोड़ गया और इसके गुस्से से खौफ से सफ़ेद पड़ गई। सरगम ने इसका रंग फक देखा तो एक झटके से उसे छोड़ता वहाँ से उठ गया और अपनी बाइक की चाबी लेकर रूम से ही निकल गया। अमरहा फूट फूट कर रो दी, लेकिन जब सरगम का ख्याल आया तो आंसू साफ करती रूम से बाहर आई और उसे पूरे घर में तलाश करने लगी। दूसरे रूम्स में भी इसने चेक किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। वक़ार खान के रूम में वो नहीं गई। फिर इनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती। बाहर आई तो उसे पता चला वो तो बाइक ले गया। अब इसकी फिक्र सताने लगी थी। मुलाजमा को कहकर रूम साफ भी कर लिया। अब थक हार कर सीढ़ियों पर बैठ गई और घुटनों को बाजू में देकर सर टिकाए रोने लगी। लेकिन जब सरगम का ख्याल आया तो आंसू साफ कर लिए।